السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میری ڈیوٹی مردہ خانے کے باہر لگی، لیکن اس بار بڑا ہی عجیب ماحول تھا کہ مردہ خانے کے باہر رونا پیٹنا نہیں تھا، بلکہ عجیب سے ہلچل مچی تھی۔ لوگ مردے کو دیکھنے کے لیے ضد کر رہے تھے، جبکہ مردے کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے دیکھنے سے بھی منع کر دیا۔ ڈاکٹر مردے کو مردہ خانے میں رکھ آئے۔ میں صفائی کرتی ڈاکٹر کے روم کی طرف گئی تو اندر سے آتی آوازوں پر دنگ رہ گئی۔ بے یقینی سے اندر جھانکا کہ گویا میں نے جو سنا وہ سچ ہی ہے یا کوئی جھوٹ، لیکن وہ سچ تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں کوئی میرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اگر کسی کو معلوم ہوا میں نے ان کی باتیں سن لی تو مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں وہاں سے ہٹ کر فوراً مردہ خانے کے پاس چلی گئی، جہاں میری آج کی ڈیوٹی لگی تھی۔ پہلے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے مردے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ دن میں کئی مردے یہاں لائے جاتے تھے اور برف خانوں میں رکھ دیے جاتے تھے۔ میں اندر صفائی کا سامان لے کر گئی تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوگا یا آنکھوں سے کچھ پوشیدہ ہے جو بہت برا ہے اور میرے گلے پڑے گا۔ میں اپنے ذہن کو جھٹکتی اور اپنی سوچوں کو قابو کرتی اندر کی صفائی کرنے لگی، جب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ابھی جو مردہ آیا تھا اس کی تازہ لاش سرد خانے میں رکھی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ باہر سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ میں آگے بڑھی، مجھے اس لاش پر بڑا ترس آیا، کیونکہ جو راز میں اس لاش کے متعلق سن کر آئی تھی اس نے مجھے ڈرا بھی دیا تھا۔ میں نے ایک بار اس لاش کو دیکھنے کا سوچا کہ ایک بار اس لاش کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ اس ارادے سے میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو سفید چادر اس کے وجود پر پڑی تھی، لیکن اگلے لمحے ہی میں ہلکی آواز میں چیختی ہوئی دور ہوئی، کیونکہ میرے چادر کو ہاتھ لگاتے ہی وہ وجود ہلنے لگا تھا۔ میرے اندر ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی کہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ میری خوفزدہ نظریں پتھر بنے اس وجود پر تھیں جس کے جسم کی حرکت اب ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے واپس اس کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ شاید وہ وجود مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا، لیکن ابھی میں نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا جب وہ واپس ہلا اور میری ہمت جواب دے گئی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ مردہ خانے میں مردے کا ہلنا، تو شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی ڈر جاتا۔ میں باہر بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر جو اس مردے کے گھر والوں کو رخصت کر رہا تھا مجھے گھبرایا دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھے نظر بچا کر پیچھے اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور مجھے اپنے آفس میں لے گیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ جو مردہ صبح یہاں آیا ہے وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ میری بات سنتے ڈاکٹر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے دراز سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے آگے کر دی۔ میں پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی جب وہ مجھ سے بولا، لے لو، یہ تمہارے ہی ہیں۔ میں نے وہ پیسے لیے اور اچانک ہوتی خوشی کو چھپا نہیں سکی اور حیرت سے پوچھا، کیا پیسے واقعی میرے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر بولا، ہاں بالکل تمہارے ہیں، لیکن تم نے جو دیکھا اس کے متعلق تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں چونک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں سمجھ گئی کہ ڈاکٹر اندر مردہ خانے میں پڑے وجود کے متعلق بات کر رہا تھا۔ پہلے پہل مجھے یہ غلط لگا، لیکن پھر میں نے سوچا، میرا کیا واسطہ، وہ اندر پڑا وجود میرا کون سا سگا ہے؟ اس لیے میں نے وہ پیسے رکھ لیے اور خوشی سے حامی بھی پھاڑ لی۔ پھر میں اس ڈاکٹر کے ساتھ واپس اسی کمرے میں گئی۔ اس ڈاکٹر نے اندر جاتے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال کر اس وجود کو لگا دیا، جبکہ وہ جو بری طرح لگا تھا انجیکشن لگنے کے بعد بالکل سن ہو گیا اور بے جان بھی۔ یہ سب دیکھتے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ڈاکٹر نے اس کا قتل کر دیا تھا؟ میں بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جب وہ مجھ سے بولا کہ تم اب جلدی سے یہاں کی صفائی کرو
اور اپنی آنکھیں، کان اور زبان بند رکھو۔ میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا، کہیں وہ ڈاکٹر میرے ساتھ بھی کچھ برا نہ کر دیتا۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے فون کر کے کسی کو بلایا اور 5 منٹ بعد ہی 2 مرد اندر آئے اور اس وجود کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ جب ڈاکٹر نے کہا جس جگہ بولا ہے وہیں دفنا کے آنا، میں خاموشی سے کانپتے ہاتھوں سے کام کرتی رہی۔ جب اس مردے کو وہ لوگ لے گئے، میں وہاں کی صفائی کر کے فارغ ہو گئی، پیسے لے کر باہر نکلی اور ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، پیسے نہ بھی ملتے تو میں اپنا منہ بند رکھتی، لیکن جو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آئی، تالا کھول کر اندر داخل ہوئی اور جلدی سے پیسے رکھے۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میرے کمرے میں میرے ہی بیڈ پر وہی وجود۔ میرا نام نادیہ ہے، میری عمر 26 برس ہے، میری تعلیم FSc ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ کچھ برس پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا اور ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ میری ماں کا نام نازیہ تھا اور وہ ٹیچر تھیں اور میرے ابا اسکول کے پرنسپل تھے۔ میرے ابا کو میری اماں سے محبت ہو گئی، جبکہ میرے ابا میری اماں سے 8 برس بڑے تھے۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی اور انہیں بہت اچھے سے رکھا۔ شادی کی شرط میرے نانا نے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ابا گھر مہر میں امی کے نام کریں گے، اور ابا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ ابا کے پاس دولت تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد بھی اماں امید سے نہ ہوئی تھیں۔ اس بات کو لے کر اماں اور ابا دونوں ہی پریشان تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی بچہ ہو جائے گا۔ امی لیکن شدید پریشان تھیں۔ جب 3 ماہ گزرنے کے بعد امی حاملہ ہو گئیں، امی ابا دونوں خوش تھے، لیکن ابا نے کہا انہیں بیٹی کی چاہ ہے۔ یہ سنتے امی بگڑ گئیں اور بولی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے اتنی ہی محبت کرنی ہوگی، تو ابا خاموش ہو گئے۔ بچہ ہونے سے پہلے معلوم ہوا کہ بیٹی ہے، جس پر ابا بہت دکھی ہوئے، لیکن پھر انہوں نے یہ اطمینان کر لیا کہ اگلی اولاد بیٹا ہو جائے گی۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا اور میری امی نے مجھے پیدا کیا، اس دوران کچھ پیچیدگی ہو گئی، جس کی وجہ سے امی کی بچہ دانی نکالنی پڑی اور ڈاکٹر نے ابا کو بتایا وہ اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر ابا کے حواس سلب کر گئی۔ ابا نے اماں کو تانا دینے شروع کر دیے۔ اس بات کو لے کر اکثر امی ابو کی لڑائی ہونے لگی۔ جب 1 سال بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر کے مجھے اور اماں کو چھوڑ دیا۔ گھر اماں کے نام تھا، ابا حاصل نہ کر لیں، اسی لیے اماں نے عدت میں رہتے ہی اس گھر کو بیچ دیا اور دوسرا گھر لے لیا۔ ہم وہاں رہنے لگے۔ میری پرورش اور سارا خرچہ امی نے ہی اٹھایا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میں بڑی ہو گئی اور خود ٹیچری کرنے لگی۔ اسی دوران کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی بدل گیا۔ ایک بہت بڑا زلزلہ میری زندگی میں آیا، جو امی کے ساتھ میری زندگی بھی اجاڑ گیا۔ جب کچھ عرصے بعد ہی میری امی کا انتقال ہو گیا تو میں نے ڈر کے مارے اپنا گھر بدل لیا کہ کہیں جو کچھ وقت پہلے ہوا وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ پھر میری نوکری بھی بدل گئی۔ اب میں کرائے کے مکان پر تھی، اس لیے خرچہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ٹیچری چھوڑ دی اور دوسری نوکری تلاش کی تو مجھے اچھی تنخواہ پر سرد خانے یعنی مردہ خانے میں صفائی کی نوکری ملی، لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی کیونکہ یہاں کوئی کام کرنے کو راضی بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ میں مان گئی اور وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ جب پہلے دن میں نے مردہ خانے میں قدم رکھا تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور مجھ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ایک دن میں مشکل سے گزر کر جب گھر گئی تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ یہ بات وہاں پر ہونے والے ڈاکٹر کو پتہ چلی تو اس نے 2 دن کی چھٹی دے دی۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں لانے جانے والے مردوں کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی، میرا دل گھبراتا، لیکن پھر عادت ہو گئی مردوں کو دیکھنے کی اور میں سکون سے نوکری کرنے لگی۔ جب یہ عجیب قصہ ہوا کہ ایک لاش مردہ خانے میں لائی گئی، اس لاش کے وارث لاش مانگ رہے تھے پر انہیں لاش نہیں دی گئی، جبکہ وہ لاش تھی ہی نہیں۔
وہ انسان تو زندہ تھا، لیکن پھر ڈاکٹر نے پیسے دے کر میرا منہ بند کروا دیا اور پھر اس آدمی کو مار دیا۔ جب میں وہاں کی ڈیوٹی پوری کر کے گھر لوٹی تو پھر جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہی مردہ خانے والا وجود جس کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا وہ میرے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے اوپر ابھی بھی چادر ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے ایک طرف ایک ڈاکٹر اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو کر باہر بھاگنے لگی کہ اس لاش کو تو قبر میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہے اور یہ ڈاکٹر اور آدمی میرے گھر میں کیسے آئے؟ میں باہر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس ڈاکٹر نے مجھے پکڑ لیا اور بولا تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں چلانے لگی تو ان دونوں نے پکڑ کر مجھے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ میں رونے لگی تو وہ بولے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، مت رو، جبکہ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یہ آدمی زندہ ہے اور ہم آگے بھی اسے زندہ رکھنا ہے، اس لیے اسے تمہارے گھر میں رکھا ہے کیونکہ یہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کی بات سنتے مجھے غصہ آ گیا تو وہ بولا کہ ہم پہلے سے زیادہ تمہیں پیسے دیں گے، تو میں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھو۔ تو وہ ڈاکٹر بولا تم چاہے نہ لو لیکن کام تمہیں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے میں ڈر گئی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تجھے بس اس آدمی کو گھر میں رکھنا ہے اور ضرورت کے کام کرنے ہیں، باقی ایک ڈاکٹر اور یہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا اور غلطی سے بھی تم اس آدمی کی شکل نہیں دیکھو گی۔ ڈاکٹر کی بات پر میں ٹھٹک گئی کہ میں کیوں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن پھر ڈر اس قدر تھا کہ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب میں اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میں مان گئی۔ اس ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور خود چلا گیا، جبکہ میں شدید پریشان تھی۔ مجھے یہ جاننا بھی تھا کہ وہ شخص آخر ہے کون۔ دن گزرنے لگے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے رہتے، مجھے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف جب باہر سے وہ کوئی ضرورت کی چیز مانگتے تو میں دے دیتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس آدمی کو ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے باہر آواز سنی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا جو گارڈ اس آدمی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ باتھ روم جا رہا تھا۔ اس کے باتھ روم جاتے ہی میں اس آدمی کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ آدمی بیڈ کی دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھی اور دھڑکتے دل سے جیسے ہی اس آدمی کی شکل دیکھی میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں میں جب اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، وہ اسکول بہت بڑا تھا پر میری تعلیم بہت مختصر تھی، اس لیے مجھے سب سے چھوٹی کلاس کے ٹیچر کے ساتھ ہیلپر رکھا تھا۔ میرا کام بچوں کو سنبھالنا تھا۔ وہاں ایک پیاری سی بچی تھی جس کا نام اینا تھا۔ وہ ایک بہت معصوم تھی، بہت پیاری سی تھی۔ مجھے جو چیز اس کے زیادہ قریب کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں نہیں تھی، اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور وہ تھی بھی امیر گھر کی بچی جہاں کسی کے پاس محبت دینے کا وقت نہیں ہوتا۔ مجھے اس بچی پر بہت رحم آیا، اس کا مجھے اپنا آپ سا لگا۔ میں نے اس سے دوستی کر لی، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک اسکول میں اس کے ابو آئے اور میڈم کے سامنے میرا نام لے کر پوچھا تو میڈم نے مجھے بلوایا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس بات پر اعتراض نہ ہو کہ میں نے ان کی بچی سے دوستی کر لی۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے میڈم سے اکیلے میں بات کرنے کا کہا۔ پہلے تو میڈم کو اعتراض ہوا لیکن ان کے اصرار پر وہ مان گئی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، جبکہ وہ بھی کچھ تذبذب کا شکار لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں صدمے میں آ گئی۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک دوست اور محبت کرنے والی عورت چاہتے ہیں، اسی لیے وہ شادی نہیں کر رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کے بعد میری ماں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے اور مجھے بیوی کی حیثیت بھی دیں گے۔ میں پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ جب انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا
میں نے امی کو بتایا تو امی نے انکار کر دیا کہ اتنے بڑے گھر کے لوگوں میں مت جانا، یہ دولت مند لوگ مطلبی ہوتے ہیں۔ میں مان گئی اور ڈر کر نوکری بھی چھوڑ دی۔ جب ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ پتہ نکلوا کر اپنی بیٹی سمیت میرے گھر آ گئے۔ میں ڈر گئی، پر انہوں نے آ کر امی سے بات کی، ان سے اصرار کیا تو امی کو ماننا پڑا۔ انہوں نے امی کے سارے خدشات دور کر دیے اور پھر میری شادی ان سے ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیٹی بھی بہت خوش تھی، پر میں کچھ خوفزدہ تھی۔ ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ میرے ساس سسر زندہ نہ تھے، پر تایا چچا وغیرہ تھے۔ مجھ سے مل کر کوئی بھی خوش نہ ہوا، بلکہ میرے شوہر کو باتیں سنائیں کہ کس سڑک چھاپ کو اٹھا کر لے آئے، پر میرے شوہر نے انہیں جھڑک دیا اور کمرے میں لے آئے۔ مجھے کہا میں ان کی کسی بات پر کان نہ دھروں، صرف ان کی بیٹی کا خیال رکھوں۔ ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرنے لگی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے، پر دل میں ڈر رہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی انہوں نے صرف مجھ سے اپنی بیٹی کے لیے شادی کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کے پہلے روز کہا کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف دو چیزوں کے، کہ میں ان کی بیٹی کی مخلص رہوں، دوسرا میں وفادار رہوں، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے کسی اور سے تعلقات استوار کیے تو وہ جان سے مار دیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ لیکن ہماری شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب میرے شوہر کسی ضروری کام سے باہری ملک گئے۔ جب میرے شوہر کی چچی اور ان کی بیٹی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کرتی، 15 دن بعد ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ میرے پاس آئیں اور جو کیا وہ دیکھتے میں پتھر رہ گئی۔ ان کے پاس میری کچھ نازیبا تصاویر تھیں جو کسی غیر مرد کے ساتھ تھیں۔ وہ تصاویر میری نہیں تھیں، پر اس پر شکل میری ہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں، ورنہ وہ یہ تصاویر میرے شوہر کو دے دیں گی اور پھر وہ میرے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا کرے گا۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ یہ بات میرے شوہر بھی مجھے بول چکے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی، پر وہ نہ مانی، تو میں ڈر کر چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے شرط رکھی کہ جس گھر میں رہتی ہوں میں مجھے وہ بھی چھوڑنا ہوگا۔ میری امی بھی ڈر گئی تھیں۔ ہم نے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ میرے حالات کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت غمزدہ تھی، لیکن اب پھر خود کو خود سنبھالنا تھا، اس لیے واپس نوکری کی تلاش شروع کی۔ اور اس بار جو ہوا وہ میرے ہاتھ پاؤں پھیلا گیا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ پر موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں سانس روکے کھڑی تھی جب اچانک اس نے آنکھیں کھولی۔ میں وہیں روتے روتے جیسے جم گئی تھی۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے شوہر کا سر پٹی میں جکڑا تھا اور وہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ مجھے وہیں سے دیکھ رہے۔ جب مجھے پاس آنے کا کہا، میں وہیں روتی کھڑی رہی جب تک گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر دیکھتے بھڑک گیا۔ اس سے پہلے وہ مجھے نکالتا، میرے شوہر نے اسے باہر نکلنے کو کہا اور اسے بھیج کر مجھے واپس پاس بلایا، تو میں آہستہ سے چلتے ان کے پاس چلی گئی۔ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیے، میں ایک دم ڈر سے سفید پڑ گئی۔ جب وہ نم لہجے میں بولے کہ تم چچی کے ڈرانے پر کیوں بھاگی؟ کیا تمہیں خود پر یقین نہیں تھا؟ ان کے پوچھنے پر بری طرح رونے لگی اور کہا، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی چچی پر کرتے، ان کے پاس جھوٹا ثبوت تھا۔ میری بات سنتے وہ بولے کہ تم میری بیوی ہو، تم پر ہی یقین کرتا، تم سے شادی میں نے جانچ پڑتال کر کے کی تھی، میں سب کے آگے تم پر یقین کرتا۔ وہ بولے تو میں رو دی۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو وہ بولے، تمہارے جانے کے بعد چچی نے وہی تصویر مجھے دکھا کر کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ان کی بات سنتے میں دنگ رہ گئی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جب وہ دوبارہ بولے کہ مجھے معلوم تھا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے شکوے بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پوچھا، اگر معلوم تھا وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں تو مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ تو میری بات پر وہ بولے
کہ یقین تم نے میرا نہیں کیا تھا، مجھے چھوڑ کر تم گئی تھی تو میں کیوں ڈھونڈتا۔ ان کی بات پر میں اور رونے لگی تو وہ میرے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں نے ان کو بتایا امی کا انتقال ہو گیا، میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میرے روتے ہوئے کہنے پر وہ بولے اکیلی نہیں ہو، شوہر ہے تمہارا۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر کو اس دن روم میں بات کرنے کا سنا تھا، انہوں نے کسی سے پیسے لیے تھے آپ کو مارنے کے۔ میں کہتے کہتے رک گئی۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کے سگے چچا نہیں، اور انہوں نے میرے شوہر کو مارنا چاہا تھا تاکہ ان کی دولت حاصل کریں، اور وہ بہت مشکل سے بچے ہیں، جبکہ اپنے خاندان کی نظر میں مر چکے ہیں، ان کی نکلی قبر بھی بن چکی ہے۔ میں یہ سب سنتے رونے لگی تو انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہی ان سب سے نمٹ لیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا میرے جانے کے بعد ہی اس کو انہوں نے اس کی سگی ماں کے پاس کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس بات کو سال ہو گیا، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور اب میں خود بھی ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرے شوہر مجھے صرف اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے، بلکہ اب مجھے یقین ہے، میں جان چکی ہوں کہ اب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، رشتوں میں اعتبار بہت ضروری ہے۔